لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد زکوٰۃ سے متعلق سوالات چل رہے ہیں. گزشتہ جمعہ حصہ اول تھا، اب حصہ دوم ہے. سوال ہے کہ کیا شوہر بیوی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے یا نہیں؟ شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی اگرچہ نادار ہو، اگرچہ فقیر ہو، غریب ہو، مسکین ہو. شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. کیا زکوٰۃ کسی قریبی رشتہ دار کو دینا افضل ہے؟ جی ہاں، زکوٰۃ قریبی رشتہ دار کو دینا ہی افضل و اعلیٰ ہے. ہمارے یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو وہ کسی ویلفیئر میں یا کسی جگہ پر کسی تنظیم میں جمع کروا رہا ہوتا ہے. تو یہ آخری حل ہے کہ ہمارے پاس کوئی مستحق نہ ہو تو پھر ہم کسی معتبر تنظیم اور کسی معتبر ویلفیئر تک وہ زکوٰۃ پہنچائے تاکہ مستحقین تک وہ زکوٰۃ پہنچ جائے. لیکن اگر آپ کے خاندان میں کوئی مستحق ہے، آپ کے پڑوس میں کوئی مستحق ہے، پھر پڑوس دو قسم کا ہے. ایک پڑوس رہائشی پڑوس ہے، ایک پڑوس تجارتی پڑوس ہے. تو جو آپ کے رہائشی پڑوس میں رہنے والا آدمی ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کا انتظار کر رہا. آپ کا جہاں پر تجارت کا معاملات ہے، تجارتی آپ کا جو پڑوس ہے، وہاں پر ہو سکتا ہے کوئی غریب ہو، مسکین ہو، نادار ہو، وہ انتظار کر رہا ہو. یہ کھاتے پیتے گھرانے کا آدمی ہے، پورا سال اس نے میری کیفیت دیکھی ہے کہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے میری تنخواہ ختم ہو جاتی ہے اور پورا سال میں تنخواہ ایڈوانس میں لیتا رہا ہوں، تو شاید یہ میری طرف توجہ کرے گا. تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہوگی کہ ہم اپنے قریب کے مستحقین کو چھوڑ کر دور کے لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائیں. یہ عقل مندی نہیں ہے. تو پہلے قریب والوں کا حق ہے، اور قریب والوں میں جو پہلے ہے وہ کون ہے؟ وہ رشتہ دار ہے. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ. اگر رشتہ داروں میں
اگر کوئی مستحقین ہے تو ان تک پہلے زکوٰۃ پہنچائی جائے۔ کیا ملازمین کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو ملازمین کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر وہ مستحق ہو، اگر وہ مستحق ہو تو ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بیوہ اور یتیم کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بعض اوقات عورت ہے تو بیوہ لیکن وہ آپ سے زیادہ امیر ہے تو بچہ یتیم لیکن وہ آپ سے زیادہ امیر ہے، یہ بھی تو ہوتا ہے نا۔ تو یہ کوئی زکوٰۃ دینے کا کوئی یہ پیمانہ نہیں ہے کہ جو بیوہ ہے اس کو آپ زکوٰۃ دو یا جو یتیم ہے اس کو آپ زکوٰۃ دو، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو مستحق ہے اس کو زکوٰۃ دینی، جو زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے، جو ہمارا انتظار کر رہا ہے، جو نادار ہے، زکوٰۃ اس تک پہنچانی ہے۔ ایک بیوہ ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، کمانے والا بظاہر کوئی نہیں ہے، اس کے پاس 10 تولہ سونا رکھا ہوا ہے، پھر 50 لاکھ روپے کا تقریباً اس کے پاس سونا رکھا ہوا ہے، تو اس کو آپ زکوٰۃ دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی نہیں، زکوٰۃ ادا ہوگی نہیں۔ تو بعض خاندان ایسے بھی دیکھے گئے کہ خاندان میں کوئی عورت بیوہ ہوئی تو سارے خاندان والوں کی توجہ اسی کی طرف ہوگی، یہ سارا خاندان مل کر ان کو زکوٰۃ دے رہا ہے، ان کو زکوٰۃ پیش کر رہا ہے، حالانکہ وہ جو ہے امیر کبیر ہو گئی ہے، زکوٰۃ لے لے کر حال یہ ہو گیا کہ اس کے بچوں کے پاس آئی فون ہے، اچھے والے فون ہے، بچوں کے پاس جو ہے موٹر سائیکلیں ہیں، لیکن جو ہے وہ زکوٰۃ لے رہی ہے، تو اس کو زکوٰۃ لینے کا عادی کس نے بنایا؟ میں نے اور آپ نے بنایا۔ تو آپ زکوٰۃ ضرور دیں، مدد ضرور کریں، لیکن کسی کی عادت خراب نہ کریں۔ یہ کوشش کریں کہ عادت ہمیں خراب نہیں کرنی، ہمیں اس کو کھڑا کرنا ہے۔ ایسے نہیں ہو کہ کسی کے باپ کا انتقال ہوا تھا، وہ بچہ تھا تو وہ بیوہ تھی تو ہم اس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو 20 سال سے اسی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ اب وہ کھانے پینے کے قابل ہو گئے، بچے کی دکانیں ہو گئی، بچہ اچھا کما رہا ہے، اچھا کھا رہے ہیں، اچھا ان کا گھر ہے، لیکن زکوٰۃ کس لیے دے رہے ہیں؟ بھائی وہ بیوہ ہے، زکوٰۃ کس لیے دے رہے ہیں؟ چونکہ 20 سال سے میں اس کو زکوٰۃ دیتا ہوں، اس لیے اب بھی ہم ان کو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اگر اس کے پاس نصاب ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس اتنا مال ہے جو نصاب تک پہنچے، تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، تحری کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ لہذا زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے ان چیزوں کو دیکھ لیا جائے۔ کیا مقروض شخص پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ اگر کوئی بندہ قرضے میں ڈوبا ہوا ہے تو اس پر اس کو دیکھا جائے گا کہ قرضہ نکال کر کیا اس کے پاس اتنا مال بچتا ہے جو نصاب تک پہنچے، تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اور اگر قرضہ نکال کر اس کے پاس مال بالکل بھی نہیں بچتا یا تھوڑا بچتا ہے جو نصاب تک نہیں پہنچتا، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ نصاب کتنا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی، جو آپ کے پاس کسی بھی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، سونا، چاندی، مال تجارت، یا پھر گھر میں رکھا ہوا کوئی بھی فضول سامان، کوئی بھی رکھا ہوا پلاٹ جو آپ کے کام کا نہیں ہے، یا کوئی رکھا ہوا آپ کا گھر جو آپ کے کام کا نہیں ہے، آپ نے کرایہ وغیرہ پر دیا ہوا ہے، اگر یہ چیزیں بھی اگر نصاب تک پہنچتی ہے، 52.5 تولہ چاندی کی رقم تک پہنچتی ہے، اور آپ قرضے میں نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ زکوٰۃ نہیں لے سکتے، اگرچہ آپ کے پاس مال نہ ہو، بظاہر مال نہیں ہے، لیکن اس کے پاس ایک پلاٹ رکھا ہوا ہے جو 50 لاکھ روپے کا، بظاہر اس کے پاس حال یہ ہے کہ وہ ہزار روپے لوگ سے قرضہ لیتا ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، لیکن اس کے پاس مال ہے لیکن کسی اور صورت میں اس کے پاس رکھا ہوا ہے، تو ایسا شخص بھی زکوٰۃ وصول نہیں کر سکتا۔ زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں؟ جو مستحق ہو، یعنی مالک نصاب نہ ہو، سید نہ ہو، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، اور ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، باقی سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر وہ مستحق ہو۔ اگر کسی کو زکوٰۃ دینے کے بعد، اگر کسی کو زکوٰۃ دیتے ہوئے بتایا جائے کہ یہ زکوٰۃ ہے تو وہ زکوٰۃ نہیں لیتا، تو کیا کیا جائے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کو زکوٰۃ ملنی چاہیے تاکہ اس کے معاملات سیٹ ہو جائے، تو آپ زکوٰۃ تحفہ کر کر بھی دے سکتے ہیں۔ یعنی کوئی مریض ہے، کوئی خوددار آدمی ہے، آپ کی مارکیٹ میں مزدوری کرتا تھا، کام کرتا تھا، زخمی ہو گیا، گھر میں بیمار ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے اب کیونکہ مزدوری کرنے سے قاصر ہو گیا، اب اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے، وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے، لیکن اگر اس شخص کو کہا جائے یہ زکوٰۃ ہے، اس شخص کو کہا جائے یہ زکوٰۃ ہے، تو وہ زکوٰۃ نہیں لے گا،
وہ چونکہ وہ 60 روپے کا یا 50 روپے کا برگر کھا لے گا، لیکن وہ سیلانی کا آگے بکرا کھانے نہیں جائے گا، وہ سیلانی کا آگے بکرا کھانے نہیں جائے گا، کیونکہ وہ خوددار آدمی بولتا ہے مجھے بکرا اور مجھے قورمہ نہیں کھانا، مجھے پلاؤ نہیں کھانا، میں اس سے گزارا کر لوں گا 50-60 روپے کے برگر سے، یا چنا ڈبل روٹی کھا لوں گا، اس سے گزارا کر لوں گا۔ ایسے بندے کو اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، ان کو اچھا نہیں لگتا، وہ کہتے ہیں ہم جو ہے محنت مزدوری کر کھاتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں لیتے، اس طریقے سے کرتے ہیں، تو ایسے بندے کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، تو پھر آپ اس کو تحفہ کر کے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے آپ کا تحفہ ہے۔ بھائی رمضان آ رہا ہے، رمضان میں سامان ہماری طرف سے ڈلوا دو یا تحفے کے طور پر قبول کر لو، تو اس طریقے سے آپ تحفہ پیش کر دیں تاکہ اس کا کام ہو جائے۔ آپ لفظ زکوٰۃ نہیں بھی کہیں گے اور زکوٰۃ کی نیت کریں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح جو ہے آگے ہے کہ کیا زکوٰۃ کی رقم مسجد کی تعمیر میں استعمال کر سکتے ہیں؟ مسجد کی تعمیر میں زکوٰۃ کی رقم استعمال نہ کی جائے، اور مسجد کو اس کے ایسے چندے سے بنایا جائے کہ جو ہم اپنے پیٹ میں کھاتے ہیں، جب تک کوئی مجبوری نہ ہو، جب تک کوئی مفتی فتویٰ نہ دے دے کہ ہاں بھئی اس مقام پر مسجد تعمیر ہو رہی ہے اور یہاں پر ضرورت ہے اور چندہ بالکل نہیں آ رہا، ارد گرد کے لوگ نادار ہیں، چندہ نہیں دے سکتے، تو وہاں پر جو ہے مسجد میں زکوٰۃ کی رقم لگائی جا سکتی ہے، وہ بھی ہیلہ شرعی کے بعد، وگرنہ جو ہے مسجد میں زکوٰۃ کی رقم نہ لگائی جائے۔ ہاں مدرسے کیونکہ زکوٰۃ کے بغیر نہیں چل سکتے، کیونکہ مدرسوں کا نظام جو یہ جتنے بھی حافظ قرآن ہیں، جتنے علماء ہیں، جتنے آپ کی مسجدوں میں محراب و منبر پر بیٹھتے ہیں اور نمازیں پڑھاتے ہیں، یہ ایسے مدرسوں سے بڑے ہوئے ہوتے ہیں جو مدرسے زکوٰۃ سے چلتے، اور حکومت کی طرف سے تو کوئی فنڈ نہیں ملتا، تو زکوٰۃ کے بغیر یہ مدرسے چل ہی نہیں سکتے، تو اپنی زکوٰۃ میں اپنے مدارس کا بھی حصہ رکھے، کیونکہ آپ کی زکوٰۃ ہی سے اہل سنت کے مدارس چلتے ہیں، تو اس میں کچھ نہ کچھ حصہ ان کا بھی رکھے، اپنے رشتہ داروں کو بھی دیکھے، اڑوس پڑوس کو بھی دیکھے، اور ساتھ میں اپنے مدارس کو بھی آپ دیکھیں۔ زکوٰۃ کے پیسے سے کیا کنواں یا سڑک بنائی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کے پیسوں کا معاملہ یہ ہے کہ مستحق کو اس کا مالک بنانا ضروری ہے۔ اگر آپ مالک نہیں بنائیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر آپ کہیں کہ جناب سڑک کا بہت برا حال ہے اور میرے پاس زکوٰۃ کی رقم ہے، روزانہ یہاں پر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اگر میں اس سے سڑک بنا دوں تو کتنا ثواب ملے گا؟ تو یاد رکھیں کہ سڑک بنانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کو مستحق کے حوالے کرنا ضروری ہے، جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر کیے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوب وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ 8 لوگ ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ اگر آپ نے زکوٰۃ سے اور کوئی کام کیا، مطلب کسی کا کفن لے دیا، کسی اسپتال میں ایمبولینس لے دی، کسی اسپتال میں آپ نے مریضوں کا بستر لے لیا زکوٰۃ کی رقم سے ڈائریکٹ، تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ وہ زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ ہے، علماء کی جس طرح اسپتال ہے یا کوئی بڑا ویلفیئر ہے، بڑا اسپتال ہے، ان کے پاس ایک علماء بورڈ ہونا چاہیے، چونکہ ان کے پاس لاکھوں کروڑوں روپیہ آتا ہے، تو علماء ان کو بتائیں گے کہ آپ کو زکوٰۃ کس طرح استعمال کرنی، کیونکہ ہر چیز کا ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، ایک انجینئر ہوتا ہے۔ آپ کو مسجد بنانی ہے تو آپ ڈاکٹر سے رابطہ نہیں کریں گے بلکہ انجینئر سے رابطہ کریں گے، کوئی عمارت بنانی ہے تو انجینئر سے رابطہ کریں گے، اگر جسم کے اندر کمزوری ہے، بیماری ہے، تو آپ ڈاکٹر سے رابطہ کریں گے۔ اسی طرح آپ اتنا بڑا ویلفیئر کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو لوگوں کی زکوٰۃیں ادا کروانی ہے، تو آپ کو چاہیے علماء سے رابطہ کریں کہ اس طرح ہمارے پاس زکوٰۃیں آتی ہے تو ہم کس طرح مریضوں پر اس کو خرچ کر سکتے ہیں، تو علماء آپ کو حل بتائیں گے، علماء آپ کو سولوشن بتائیں گے، تو کسی کی زکوٰۃ کو ضائع اس طرح نہیں کر سکتے کہ سڑک بنا دی اور جناب عالی کوئی کنواں کھدوا دیا، بورنگ کروا دی، تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کیا کسی فلاحی ادارے کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس بابت میں نے عرض کر دی کہ آپ فلاحی ادارہ آپ کا آخر میں ہے، فلاحی ادارہ بالکل آخر میں ہے، جب آپ کے پاس کوئی مستحق نہ ہو تو پھر آپ کسی معتبر فلاحی ادارے کے حوالے اپنی زکوٰۃ کریں تاکہ مستحقین تک پہنچ جائے، وگرنہ آپ نے اپنی زکوٰۃ سے کوشش یہ کرنی ہے کہ میں حضور کے کسی امتی کو کھڑا کر دوں،
اس کو خود کفیل کر دو. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آج میں زکات دے رہا ہوں، کل وہ زکات دے رہا ہو، کل وہ زکات دے رہا ہوگا، اور رفتہ رفتہ امت سے غربت ختم ہو جائے گی، غربت ختم ہو جائے گی. ہمارا یہاں پر معاملہ یہ ہوا کہ زکات کو ہزار ہزار اور 500 روپوں میں ڈیوائڈ کر لائنیں لگا کر بانٹنا شروع کر دیا، کھانا کھلانا شروع کر دیا. تو اس طریقے سے زکات آپ ادا کریں گے تو زکات تو چلو آپ کی ادا ہو گئی، مستحقین کو آپ نے ہزار ہزار روپیہ تقسیم کر لیا، لیکن اصل جو مقصود تھا زکات کا وہ تو حاصل نہ ہوا، وہ تو حاصل نہ ہوا. اصل مقصود یہ تھا کہ زکات سے آپ کو غربت ختم کرنی، زکات سے آپ کو غربت ختم کرنی ہے. تو زکات سے کوشش کریں کہ غربت ختم کریں. آپ کی 1,00,000 روپے زکات نکلتی ہے، کوئی ایسا بندہ جو گھر کا کفیل ہے، اگر آپ اس کو اپنا تجارتی معاملہ اس کا کھول کر دے سکتے ہیں، اس کو جو ہے کوئی اسٹال کر دے سکتے ہیں، کوئی جو ہے ریڑی لے کر دے سکتے ہیں، کوئی چھوٹی موٹی دکان لے کر دے سکتے ہیں، تو آج آپ زکات دے رہے ہیں، کل وہ زکات دے رہا ہوگا. تو اس طرح جو ہے زکات کے بڑے فوائد ہیں. زکات کا پیسہ شادی میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ شادی میں استعمال کرنے کی 2 صورتیں ہوگی. ایک تو یہ ہے کہ کسی کی بیٹی کی شادی ہے اور میں اس کی بیٹی کی شادی میں زکات کے پیسوں سے باراتیوں کے لیے کھانا کر دوں، تو پھر تو زکات ادا نہیں ہوگی، پھر تو زکات ادا نہیں ہوگی. ہاں، زکات اس طرح ادا ہوگی کہ اگر وہ مستحق ہے وہ فیملی، اور آپ نے ان کے حوالے کر دی زکات، 1,00,000 روپیہ 2,00,000 روپیہ آپ نے ان کے حوالے کر دی کہ بھئی یہ آپ کی بیٹی کو ہماری طرف سے تحفہ، یا آپ کو تحفہ ہے. اب وہ زکات کے پیسوں سے، اب وہ زکات آپ کی ادا ہو گئی، اب وہ ان پیسوں سے جو چاہے کرے، اپنی بچی کا فرنیچر لے یا لوگوں کو کھلائے، خود کھائے، ان کے لیے اب جائز ہو گیا. تو اس طرح جو ہے شادی میں اگر زکات دینی ہے تو مالک بنا دے، جو صاحب خانہ ہے اس کو مالک بنا دے تاکہ آپ کی زکات ادا ہو جائے. بینک میں رکھی ہوئی رقم پر زکات ہوگی یا نہیں؟ اسی طرح کسی کی اپلیکیشن میں پیسہ رکھا ہوا ہے تو اس پر زکات ہوگی یا نہیں؟ تو جناب اپلیکیشن میں ہو یا پھر بینک میں رکھا ہوا پیسہ ہو تو ہے تو آپ کا پیسہ، جب چاہو نکال لو. یہ ڈیجیٹل کرنسی کی ایک صورت بھی ہو گئی ہے کہ آپ کے پاس اگر اپلیکیشن میں ہے تو ڈیجیٹل کرنسی کی صورت میں یہ مال آپ کے پاس موجود ہے. چاہو تو آپ چاہو تو پیپر کرنسی میں اس کو کہیں سے بھی لے لو، کسی بھی ATM مشین سے، یا پھر چاہو تو آپ ڈیجیٹل کرنسی کے طور پر ہی کسی کو ٹرانسفر کر دو. تو یہ دونوں طرح ویلڈ ہے، تو یہ ایک مال ہی ہے تو اس پر بھی زکات ہوگی. زکات کتنی ہوگی؟ 2.5% آپ نے زکات نکالنی. آپ جب کیلکولیشن کریں گے، یعنی آپ دیکھیں گے کہ گھر میں سونا کتنا ہے، 5 تولہ، چاندی کتنی ہے 10 تولہ، مال کتنا ہے، نقدی کتنی ہے 10 لاکھ. اب آپ سب کی کیلکولیشن کریں گے یہ کتنے کا مال ہو رہا ہے، سونا کتنے کا ہو رہا ہے 50 لاکھ، چاندی کتنے کی ہے 10 لاکھ، مال کتنا ہے 30 لاکھ، اور جناب عالی مال تجارت کتنا ہے. آپ جس چیز کا کام کر رہے ہیں، آپ کی دکان میں جو مال بیچنے کے لیے ہے، کام کرنے کے لیے نہیں، جس طرح دکان میں کام کرنے کے لیے مشینیں ہوتی ہے، مشین پر کوئی زکات نہیں ہے. جو بیچنے کے لیے مال ہے، جو آپ نے خریدا اس لیے ہے کہ لوگوں کو بیچنا ہے، وہ مال تجارت ہے. تو آپ جو ہے اس کی بھی کیلکولیشن کریں گے. جب آپ نے کیلکولیشن کی تو سمجھے یہ ہو گیا 1 کروڑ کا مال، سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت، ان 4 مال پر زکات ہے، باقی کسی پر زکات نہیں. لوگ پوچھتے ہیں میرے پاس ایک اور موبائل ہے، ہمارے 2 گھر ہے اور 3 گھر ہے، ایک پلاٹ ہے، تو کیا اس پر بھی زکات ہوگی؟ تو آپ کا پلاٹ، آپ کا گھر نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ مال تجارت ہے اور نہ نقدی ہے، تو آپ کے پلاٹ پر زکات نہیں ہوگی. ہاں، اگر آپ کا پلاٹ مال تجارت ہے، آپ نے بیچنے کے لیے خریدا کہ بھئی قیمت تھوڑی زیادہ ہوگی تو بیچ دوں گا، تو اب وہ ہو گیا مال تجارت، ہے نا، خریدا ہی بیچنے کے لیے. اب بیچنے کی نیت وہ یہ ویلڈ نہیں ہے، خریدا ہی بیچنے کے لیے ہے تو وہ ہوا مال تجارت، تو اس پر زکات ہوگی. جب آپ زکات کی کیلکولیشن کریں گے تو آپ اس پلاٹ یا پھر مال تجارت کی بھی اس میں قیمت ملائیں گے. اب مثال کے طور پر یہ ہو گیا 1.25 کروڑ. اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اوپر قرضہ ہے یا نہیں ہے. اب 10 لاکھ روپیہ آپ کو مارکیٹ کا دینا ہے تو 10 لاکھ روپیہ آپ مائنس کر لیں تو اب بچے آپ کے پاس 90 لاکھ روپیہ. اب آپ دیکھیں کہ کیا مارکیٹ سے مجھے پیسہ لینا بھی ہے، تو مارکیٹ سے اگر آپ کو یا لوگوں سے پیسہ قرضہ لینا ہے
تو وہ 5 لاکھ روپے مثال کے طور پر دیے ہوئے ہیں، تو آپ 5 لاکھ روپے اس میں جمع کریں تو اب ہو گئی یہ 95 لاکھ روپے۔ تو اس طرح اب آپ 95 لاکھ روپے پر زکات دیں گے 2.5%، 40واں حصہ، یا تو 95 لاکھ روپے لکھ کر اس کو 40 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں، جو جواب آئے گا وہ آپ کی زکات ہے، یا پھر آپ 95 لاکھ روپے لکھ کر اس کا 2.5% نکال لیں تو جو جواب آئے گا وہ آپ کی زکات ہے۔ تو 2.5% آپ نے زکات ادا کرنی ہے۔ کیا بیٹی کو زکات دے سکتے ہیں؟ جی نہیں، بیٹی کو زکات نہیں دے سکتے۔ وراثت میں ملی ہوئی رقم پر زکات ہے یا نہیں ہے؟ اگر وراثت میں ملی ہوئی رقم ہے تو بالکل زکات ہے۔ مثال کے طور پر میں رمضان میں زکات دیتا ہوں اور والد محترم کی وراثت مجھے آج 20 لاکھ روپے ملتی ہے، تو رمضان میں جب میں زکات دوں گا یہ 20 لاکھ روپے اس سے مرض ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس 20 لاکھ روپے میں الگ سے سال گزاروں گا، ایسا نہیں۔ جو زکات دینے کی ٹائمنگ ہے اس سے پہلے جتنا بھی مال آئے گا آپ کے پاس وہ زکات کے مال میں مرج ہوتا جائے گا، نصاب میں مرج ہوتا جائے گا۔ ہر مال پر سال گزرنا نہیں ہے، نصاب پر سال گزرنا ضروری ہے۔ جب سال گزر جائے گا آپ کو پورے مال پر جتنا بھی اضافہ ہوا ہے پورے مال پر آپ نے زکات ادا کرنی ہے۔ اگر کسی نے سونا پہنا ہوا ہے، سالہ سال چوڑیاں پہنی ہوئی ہے، بندے پہنے ہوئے ہیں یا بالیاں پہنی ہوئی ہے، تو کیا اس پر بھی زکات ہوگی؟ تو یاد رکھیں کہ سونا اور چاندی اگر آپ نے تجوری میں رکھا ہوا ہے تو بھی، اور سالہ سال اگر کوئی عورت اس کو استعمال کرتی ہے تو بھی بہر صورت زکات دینی ہوگی۔ جب زکات فرض ہوگی تو ان پر بہر صورت زکات فرض ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس کو مائنس کر لے کہ یہ تو میں نے استعمال کی چیز ہے، سونا چاندی یہ تو میں استعمال کرتی ہوں یا میں پہنتی ہوں تو اس پر میں زکات دوں، تو ایسا نہیں، ان پر بہر صورت زکات دینی ہوگی۔ کیا زکات کو وقت سے پہلے ادا کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ زکات کو ایڈوانس میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ جیسے 10 ذی الحجہ کو مثال کے طور پر آپ کا سال مکمل ہوتا ہے اور ابھی آپ کے پاس کوئی مستحق آ جاتا ہے تو ابھی بھی آپ اپنی زکات ادا کر سکتے ہیں، جتنی ادا کی آپ لکھ لیں، پھر 10 ذی الحجہ کو آپ اس کی کیلکولیشن کر لیں گے کہ میں نے کتنی زکات ادا کر دی ہے، جتنی ادا کر دی اس کو مائنس کر لے، جتنی باقی ہے اب ادا کر لے۔ اگر زیادہ ادا کر دی ہے تو پھر وہ جو زیادہ کا کھاتا بن رہا ہے وہ اگلے سال میں ڈال دے، تو اس طرح آپ زکات ایڈوانس میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اگر زوجہ کے پاس سونا ہو تو کیا ہم نے زکات ادا کرنی ہے؟ مرد پر ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کی زکات ادا کرے، یہ مرد پر ضروری نہیں ہے، یہ احساناً مرد کرتا ہے، احساناً مرد کرتا ہے۔ ہر آدمی اپنا ذمہ دار خود ہے، ہر آدمی اپنا ذمہ دار خود ہے۔ اگر آپ کے پاس مال ہے تو آپ پر زکات ہے، آپ کی زوجہ کے پاس مال ہے تو اس پر زکات ہے۔ ہاں اگر مرد اس کی طرف سے نکال دے تو یہ اچھی بات ہے، اور اس سے بھی اچھی بات یہ ہے کہ زوجہ جو ہے اپنا سونا بیچ کر یا اپنی جمع پونجی کو خرچ کر کر زکات نکالے، یہ اچھی بات ہے، کیونکہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہرگز تم جو ہے نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنا محبوب مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ تو عورت اگر اپنے بندے، اپنی بالیاں یا اپنی چین اپنے مرد کو کہہ رہی ہو کہ 10 تولہ سونا ہے اس کو بیچ کر زکات ادا کرنی ہے، تو یہ اپنا محبوب مال اللہ کی راہ میں قربان کر رہی، اور یہی قربانی اسلام چاہتا ہے، یہی قربانی۔ یہ کیا عورت نے اپنا جو ہے 10-20 تولہ دبایا ہوا ہے اور مرد زکات ادا کیے جا رہے ہیں، مرد زکات ادا کر رہا ہے، ٹھیک ہے ادا کر رہا ہے، لیکن کبھی جو ہے عورت کو بھی قربانی دینی چاہیے، بلکہ ہر دفعہ دینی چاہیے۔ اگر وہ اپنی جمع شدہ رقم سے نکالے تو سبحان اللہ، وگرنہ جو ہے وہ اپنی کوئی چیز بیچے یا مرد کو پیش کرے، اب وہ قبول کرے نہ کرے وہ تو آپ کے شوہر کے اوپر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے تو پیش کر دیا کہ بھئی اس کو بیچنا ہے اور زکات ادا کرنی ہے، لیکن آپ کا شوہر کہے کہ نہیں بیچنا نہیں، اپنے پاس رقم میں زکات ادا کر دو، تو کم از کم آپ نے اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیز قربان کرنے کی کوشش تو کی نا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ تو اس طرح جو ہے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہیے۔ زکات دینے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ زکات دینے سے مال میں برکت ہوتی، مال بڑھتا ہے۔ اب دیکھو جس کے پاس پچھلے سال 25 لاکھ روپے کا سونا تھا
اور اس دفعہ اس کی ڈبلنگ ہے. اگر اسی سونے پر کھڑا ہوا ہے تو اس دفعہ اس کی ڈبلنگ ہے. مطلب پچھلی دفعہ وہ 25 لاکھ کی زکات دے رہا تھا, اس دفعہ وہ 50 لاکھ کی زکات دے رہا ہے. اب دیکھیں زکات میں برکت ہی برکت ہے. تو زکات دینے سے مال میں برکت ہوتی ہے, روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں. تو کوشش کریں کہ اپنی زکات مستحقین تک پہنچائے, اور کوشش کریں آپ کی زکات سے کوئی خود کفیل ہو جائے. تو سبحان اللہ, حضور کا کوئی امتی خود کفیل ہو جائے. باقی جو فلاحی ادارے ہیں, تنظیمات ہیں, ان کا بھی خیال رکھیں, لیکن ان کا نمبر آخر میں ہے. پہلے ہم دیکھیں گے کہ کہیں میرے رشتہ دار میں میرا کوئی انتظار تو نہیں کر رہا, میرا کوئی پڑوسی انتظار تو نہیں کر رہا. پہلے ان کو دیکھیں گے. پھر محلے کے مدارس ایسے ہیں کہ جہاں پر جو ہے زکات لی جاتی ہے اور مدرسوں کا انتظام انہی زکاتوں سے چلتا ہے, تو اپنے محلے کے مدارس کی طرف توجہ کرے اور ان کو جو ہے خود کفیل بنانے کے لیے, ان کی مدد کرنے کے لیے اپنی زکاتوں کو پیش کرے. اور پھر جو ہے آپ دور کے جو معتبر فلاحی ادارے تنظیمات ہیں ان کو بھی دیکھیں. رب تعالی ہماری زکاتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خصوصاً رمضان آ رہا ہے, رمضان میں اپنے ارد گرد نظر رکھے, اپنے رشتہ داروں میں, اپنے پڑوسیوں میں, اپنی بلڈنگ میں, محلے میں جو نادار ہیں ان کے مددگار ہوں, ان کے مددگار ہوں. اللہ رب العزت ہمارا دیا ہوا مال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.